السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم جھگڑا کرتے وقت اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، ہر طرح کی گالیاں تک دے لیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر ڈالتے ہیں جن میں ہر بات ہمارے لیے گناہ بن جاتی ہے، اور اگر توبہ استغفار نہ کیا جائے تو یہی باتیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ زن، زر، زمین، یہ تین چیزیں جھگڑے کا باعث ہوتی ہیں۔ آج کل یہ جب سے موبائل فون آئے ہیں، بہت ساری عورتیں جو کہ بیویاں بنی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے در پردہ دوسروں سے تعلقات اختیار کیے ہوئے ہیں، اور زبان سے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں، اور اسی طرح مرد بھی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلق بناتے ہیں۔ تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلے زبان ہی استعمال ہوتی ہے، تو زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس بے حیائی اور فحاشی کو اپنانے کے لیے۔ پھر بعد میں جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہی زبان کی ہوئی باتیں جب دوسرے لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے تو پھر بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور بعض گھروں میں اسی زبان سے تعلقات جو ناجائز بن جاتے ہیں، چاہے وہ مرد کے ہوں، عورت کے ہوں، لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں، اسی سے پھر گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ بسے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ زبان ہی یہ کام کراتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے وہ بات نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے، تو پرسکون زندگی ہم گزار سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے چسکے کے لیے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ قیامت کے دن تمام اعضاء بندے کے بولنے سے یا بات کرنے سے بند ہو جائیں گے، حتیٰ کہ زبان پر بھی مہر لگا دی جائے گی، بند ہو جائے گی، اور باقی اعضاء وہ بھی اللہ سے التجا کریں گے۔ پھر زبان کو بھی اللہ بلوائے گا، پھر یہ بھی کہے گی کہ اس بندے نے مجھے بولنے پر مجبور کیا تھا، میں تو آپ کی طلبگار تھی، آپ کے حکم پہ چلنے والی تھی، لیکن اس بندے نے مجھے بولنے پر مجبور کیا تو میں پھر بول پڑی، میں نے اس بندے کی بات جو چاہتا تھا یا چاہتی تھی وہ پوری کی۔ تو اس لیے زبان سے کی ہوئی بات ڈائریکٹ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اللہ کے حضور جو ہمیں رجسٹر دیا جائے گا ہمارے اعمال نامے کا، اس کے اندر یہ سب باتیں درج ہوں گی۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مال جو ہوتا ہے، مال، دولت، مال، جائیداد، زمین، اس پر جھگڑتے ہیں، یہ میری ہے، یہ تمہاری ہے، بس اسی پر۔ اور خاص طور پر جب کوئی گھر والا فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو اس پر آپس میں لڑتے ہیں بھائی بہن، اور سارے گھر والے، کوئی کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں یہ صرف کس بنا پر ہوتے ہیں؟ زبان آغاز کرتی ہے، پھر باقی اعضاء مصیبت میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بغیر علم کے کسی سے جھگڑا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ خاموش نہ ہو جائے۔
کیونکہ جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ایسے خام خواہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو بندے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا آ کر جو کسی کا دوست ہوتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے. بغیر علم کے بندہ دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی پھر وہ اس مصیبت میں شامل کرتا ہے. مال جو ہوتا ہے وہ جھگڑا بھی پیدا کراتا ہے، اور مالی معاملات، زمین کے معاملات، پھر گھر، عورتوں کے معاملات بعض اوقات اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ کورٹ کچہری کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے اور عدالتوں میں پھر اس کا آنا جانا شروع ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. تو یہ سب کام کا آغاز زبان سے ہوا تھا. جبکہ آپ دیکھیں کہ مال و دولت اتنی جتنی ضرورت ہے الحمدللہ وہ تو شکر ہے اللہ کا، اگر اتنا ملتا جائے تو الحمدللہ شکر بندہ پڑتا جائے. لیکن مال زیادہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دل کو پریشان کرتا ہے. عیش و عشرت بندے کو جو مل رہی ہوتی ہے وہ بھی تلخی میں پڑ جاتی ہے. بعض اوقات جھگڑا فساد مال پر ہو جائے تو بھائی چارے کی جڑیں تک کٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ زبان کو خاموش رکھتا ہے اور جھگڑا بھی نہیں کرتا، فساد بھی نہیں کرتا، معاملات سے علیحدہ ہو کر امن و سکون میں رہتا ہے. اس کا نقصان ہو جائے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کا صلہ اللہ سے چاہتا ہے اور وہ جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، بلکہ خاموشی کو پسند کرتا ہے. اس لیے مال کا جھگڑا ترک کر دو. جو زمین ہے، مال ہے، اس میں اگر کوئی بندہ ناجائز اس کو قبضے میں لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرے گا. کیونکہ جو بندہ بدلہ نہیں لیتا اور اللہ کے حضور اس معاملے کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ کا نام ہے منتقم. تو پھر اللہ انتقام خود لیتا ہے، اس سے بدلہ پھر خود لیتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھگڑے فساد سے بچاؤ، زبان کو خاموش رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. معاملات کہیں بہتر نہ ہوں تو اللہ کے حضور پیش کر دو، تو پھر اللہ خود ہی اس کا حساب لے لیتا ہے. دوسری چیز جو سب سے بڑی خراب ہوتی ہے، جو ہمارے اندر فساد پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے، وہ لالچ اور طمع ہے. یہ ہرس، طمع، لالچ جو ہے یہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. بندہ ہرس لالچ میں ایک چیز کے ہوتے ہوئے دوسری اسی طرح کی تلاش کرتا ہے، مانگتا ہے، زبان کھولتا ہے، پھر وہ دوسری چیز لے کر پھر تیسری چیز لیتا ہے، پھر اس طرح سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. دنیا کی چیزوں سے بندہ سیر نہیں ہوتا اور ایک کے بعد دوسری چاہتا ہے. جیسے حال میں مزید دوزخ بھی اسی طرح کرے گی کہ جب اس میں بندے ڈالے جائیں گے، بندے ختم ہو جائیں گے تو وہ کہے گی اللہ سے مجھے اور چاہیے. حال میں مزید کا نعرہ لگائے گی تو پھر اس میں پتھر ڈالے جائیں گے. تو انسان بھی جو ہے نا، یہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا کوئی بھی چیز ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مرتا ہے نا تو اس کا پیٹ مٹی جو ہے وہ بھرتی ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے. بندے کو سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور سادگی سب سے بہترین چیز ہے. اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. نہ فضول خرچی کرے بندہ اور نہ کنجوس بنے، درمیانہ طریقہ اختیار کرے.
کیونکہ فضول خرچی جو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو بندے فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تو وہ ہوتے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے شیطان کے بھائی نہیں بننا، ضرورت کی چیز لیں اور باقی اگر بچتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرتے ہیں، فضول رسموں پر۔ شادی خوشی ہوتی ہے نا، تو اس پر شریعت کے مطابق جو ہوتا ہے اس طرح خرچ کریں، نہیں، انہوں نے بہت خرچ کرنا ہے اور زیادہ خرچ کر کے کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی پہ آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ اتنا خرچ کرو، تو فضول خرچی تو ہو گئی۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تو وہ پھر شیطان کے بھائی تو بن گئے۔ جو شیطان کا بھائی بن گیا، شیطان تو اللہ کا ناشکرا اور اللہ سے باغی ہے، دشمن ہے، تو وہ بھی پھر اللہ کے ساتھ بغاوت ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ بے حیائی، برائی، فحاشی، عیاشی میں پڑ جاتا ہے، اور یہ فحاشی، عیاشی اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے رزق دیا، اس کو ضرورت سے زیادہ دے دیا، بس اس نے وہ فحاشی، عیاشی اور ان چیزوں میں لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کو اس کے مطابق خرچ کریں ضرورت پر، اور باقی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو حقوق ہیں ان پر خرچ کریں، والدین کے ساتھ، رشتہ دار، پھر ضرورت مند، پھر مسافر، پھر قیدی، پھر اس طرح سے مساکین، یتیم، اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ جہاں پر حکم ہو وہاں خرچ کرے بندہ۔ اور جو جس کے پاس ہوتا ہے، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن وہ پیسے کو نکالتے نہیں، حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیمار بھی ہو جائے نا تو پیسہ نہیں نکالنا، کوئی اور آئے گا وہ کوئی علاج دے گا، کوئی پیسے نکالے گا اپنی جیب سے، اس کا علاج کرائے گا، خود نہیں نکالے گا اپنے پیسے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہیں، فضول خرچی کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ درمیانہ طریقہ اختیار کریں، ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے، گھر میں فتنہ فساد بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ گھر میں لالچ اور طمع اور حرص و ہوا کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ہاں وہ جو پیسہ ہے جو ختم ہو جائے گا، پھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، زبان بس بہت چلے گی۔ پھر عام طور پر ہوا جو ہوتی ہے نا، ہوا کا مطلب ہے کہ شو بازی کرنا، یہ بھی بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ گھر کے اندر میرے فلاں ہمسائی بیوی کہتی ہے، بہن بیوی دوسرے گھر والے کہ وہ فلاں کے گھر تو یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہمارے پاس تو آئی نہیں، تو ہمارے پاس بھی آنی چاہیے۔ پھر وہ فلاں اگر ایک آ گئی دوسرے ماڈل کی، اگلی ماڈل کی آنی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، فرمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ پیسے ادھر ہی خرچ کر لیتا ہے اور بعد میں اتنے ہوتے نہیں ہیں، پھر روتا ہے اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے، تو زبان زیادہ چلتی ہے۔ تو ہمیشہ اگر میانہ روی استعمال کریں، کیونکہ میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ طریقہ۔ درمیانہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ سادگی، اعتدال اور میانہ روی جو ہوتی ہے وہ بندے کو خوشحال رکھتی ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ خرچ کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے حقوق پہچان کے اپنے خامند اور گھر کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، اور میاں جو ہوتا ہے، خامند ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حقوق جو ہیں وہ پہچانے اور اس کے مطابق بیوی اور بچوں کے ساتھ اور گھر میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ حقوق ادا کرے، تو انشاءاللہ گھر میں سکون رہتا ہے، ماحول ٹھیک رہتا ہے۔
بہتر تو طریقہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک اسلامی سسٹم ہوتا تو اس میں جو خاندان کا نظام ہوتا ہے، جس طرح بچوں کو شادی کرانی ہوتی ہے اس سے پہلے ایک ٹریننگ کورس ہوتا کہ بچوں کو حقوق العباد، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور ساتھ ذمہ داریاں اور ان سب کا ایک کورس ہوتا، وہ کرایا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ شادی بندے کی کرائی جاتی۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ ملازمت لیتے ہیں، اگر اس کا پتہ آپ کو نہیں ہوتا جو کام وہاں کرنا ہے تو پہلے اس کا ایک کورس کرایا جاتا ہے، تو وہ ٹریننگ کورس ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کام میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو سارے معاملات آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کو نہ حقوق کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے، بس یہی پتہ ہے کہ جنسی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اور بس لڑائی جھگڑا اور فساد پھر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ حقوق کا پتہ نہیں، ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نظام نہیں ہے، نظام ہونا چاہیے، ہمارے ہاں نظام کی بہت شدید ضرورت ہے، اس لیے جو ہے ہمارے ہاں جھگڑا، فساد اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نظام اسلام کا ہو تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور بندے کی زبان اور دوسرے اعضاء محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خوشی ہوتی ہے اور رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں اجتماعی طور پر، اور پورا معاشرہ بلکہ پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے، آمین۔